ٹھیک ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی صفوة خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ثم اما بعد. حدیث صحیح، حدیث حسن، ان کی مختصر تعریفات دیکھنے کے بعد اور ان کی امثلہ کچھ مثالیں دیکھنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی حدیث ضعیف کی طرف آئیں گے. آپ پڑھیے. وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرَ. حسن كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر. حدیث ضعیف ایسی حدیث کو کہتے ہیں. ایک تعریف تو اس کی یہ کی گئی ہے ما لم یجمع صفات الصحیح ولا صفات الحسن، جس میں نہ ہی صحیح حدیث کی صفات پائی جائے اور نہ ہی حسن حدیث کی صفات. لیکن اس تعریف پر اعتراض کیا گیا کہ صحیح کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں. جب کسی میں حسن کی صفات پائی نہ جائیں آٹومیٹکلی وہ صحیح سے ابعد، صحیح سے زیادہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ صحیح تو زیادہ اوپر والا درجہ ہے نا. جو بھی عن رتبۃ الحسن، حسن حدیث کے رتبے سے قصر، کم پڑ جائے گا، دور رہ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، فہو الضعیف، اسی کو ضعیف کہتے ہیں. وہو اقسام من کثر، جس کی بہت ساری اقسام ہیں. حتیٰ کہ علماء نے کہا 381 انواع تک انہوں نے ضعیف حدیث کی بنا دی ہے. ایگزامپل، آپ کسی حدیث کی ایگزامپل دو کہ یہ جو ٹائپ ہے اس کو بھی ضعیف حدیث قرار دیتے ہیں. مرسل مثلا، آگے خود ہی امام البیقونی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے وَمُرْسَلٌ مِّنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ. یہ خود آگے امام البیقونی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے. بہرحال ضعیف لغتاً ضد القوی، کمزور کے جو اپوزٹ ہوگا. اور یہ ضعف دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک حسی اور دوسرا معنوی. حسی طور آپ کے حواس خمسہ اس کو فیل کر سکتے ہیں. آپ باغ میں داخل ہوئے، باغ میں آپ دیکھ رہے ہو ایک پھول مرجھا گیا ہے، پھر آپ اس کو ٹچ کر رہے ہو، وہ بالکل پھیکا پڑ گیا ہے. آپ نے جب اس کو چھوا تو وہ بالکل پھیکا پڑ گیا ہے، اس میں اب کوئی اچھی اسمیل بھی نہیں آتی. تو یہ ضعف حسی کی ایگزامپل ہے. اس کے برعکس ہے ضعف معنوی، جو دکھتا تو نہیں ہے لیکن وہ موجود ہوتا ہے. مثلا حدیث میں جو ضعف ہے وہ دکھتا نہیں ہے لیکن موجود ہے. اور اصطلاحاً ہم نے کہا کہ علماء نے یہ تعریف بیان کی ہے، لیکن اس پر ہم نے کہا ابھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ مطلب صحیح حدیث کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس میں حسن کی شروط پائی نہ جائیں وہ آٹومیٹکلی صحیح سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے فالتعریف المختار ہم نے دیکھا. فالتعریف المختار، اب اصل ڈیفینیشن کیا ہے مختار؟ اب کس کو اب چوز کر رہے ہیں ڈیفینیشن میں؟ وہ یہ ہے هو الحدیث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول. جس میں بھی مقبول حدیث، یعنی اس کو لے نہیں سکتے. مقبول حدیث ہوتی ہے ایسی جس کو لے سکتے ہیں، کسی بھی وجہ کے بنا پر آپ اس کو لے سکتے ہیں. جب کسی حدیث میں مقبول حدیث کی شروط نہ پائی جائیں، صفات نہ پائی جائیں، اس کو ہم ضعیف حدیث قرار دیتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس شروط کیا ہیں؟ شروط آپ دیکھ رہے ہو بورڈ پر. فالاول المتصل الاسنادی بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غیر ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ. جس نے انہوں نے کیا کہا خود؟ اولها الصحیح وهو متصل اسناده ولم يشذ
او یعل اور یرویہ عدل ضابط عن مثلہ معتمد فی ضبطہ ونقلہ. یہ 5 شروط جو ہیں، ان میں کہیں پر اگر ان 5 شروط میں اگر کہیں پر بھی خلل پایا گیا، کیا ہم آٹومیٹک کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے؟ لا، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اذا خف ضبطہ، اگر راوی کی یادداشت تھوڑی کمزور پڑ گئی، اس کو ہمیں حسن کہنا ہے، نہ کہ ضعیف آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے؟ پھر حسن کی بھی قسمیں ہیں، حسن لغیرہ، حسن لذاتہ. جو ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فہو الضعیف وہو اقساما کثر، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعضهم الى 381 381 انواع اور ٹائپس ضعیف احادیث کی علماء نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے؟ کتنی؟ 381 381. بارہ حافظ السیوطی، جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا ہے. اصل میں ان کی کتاب ہے تدریب الراوی. حافظ جلال الدین السیوطی انہوں نے، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے. اچھا، حافظ سیوطی نے بھی الفیہ میں یہی کہا ہے، هو الذی عن صفۃ الحسن خلا فهو على مراتب قد جعل، کہ اس کے بھی پھر بہت سارے مراتب ہوتے ہیں. ضعیف کتنا ضعف ہوگا؟ ضعیف جداً جو بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی ہے، اس سے علماء بہت ہی زیادہ اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. جو ضعیف جداً ہوگی، بہت زیادہ کمزور ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی سے موضوع وغیرہ جو خود گڑی ہوئی ہے. مسئلہ ہے آج ہمارے پاس کہ اس حدیث کو روایت کرنے یا اس پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قد اجاز بعض العلماء روایت الحدیث الضعیف من غیر بیان ضعفہ بشروط. بہت سارے علماء نے حدیث ضعیف کو روایت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو جائز قرار دیا ہے. اس کو کیا دیا ہے؟ قرار، جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کی کچھ شروط لگائی ہے. مثلا حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 892 ہجری میں ہوئی، وہ بیان کرتے ہیں بعض شروط. اللہ یکون ضعیفا شدید الضعف، ضعیف تو ہو لیکن شدید ضعف والی نہ ہو، یا موضوع نہ ہو. ان قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پھر ہم تھوڑا بہت اس کو لے سکتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ بسا اوقات ایک فیلڈ میں علماء لیتے ہیں، دوسری فیلڈ میں نہیں لیتے ہیں. بعض علماء نے جو فقہی احکام ہے اس میں تھوڑی شدت اتنی نہیں کی ہے، اس میں تھوڑا تساہل کیا ہے. اور بعض جگہ انہوں نے جو فضائل اعمال ہے، فضائل الاعمال مطلب کوئی چیز، مثلا نماز، اس کی اصل شریعت میں موجود ہے، اب کوئی ضعیف حدیث ملی جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں وقت میں نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، یہاں وہ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو لے سکتے ہیں. لیکن وقد استغربت، سب سے زیادہ عجیب تو مجھے تب لگا جب انہی شروط کو الشیخ عبد الکریم الخدیر حفظہ اللہ الحدیث الضعیف والاحتجاج بہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الحدیث الضعیف والاحتجاج بہ، کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے، یا واثر الاحتجاج بہ. اس میں جب انہوں نے ان شروط کو نقل کیا تو کوئی تعاقب نہیں کیا، کوئی استدراک نہیں کیا، کیونکہ انہی شروط میں ایک جگہ یہ بھی موجود ہے، ایک شرط یہ بھی ہے، اللہ یعتقد صحت ثبوت، اللہ یعتقد صحت ثبوت، جو یہ عمل کر رہا ہے اس کو اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، کوئی کیسے عمل کر سکتا ہے کہ جبکہ اس کا اعتقاد ہے یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس کے پیچھے نہ چلنا، قرآن کہتا ہے اس کے پیچھے نہ چلنا، ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہ ہو. اس لیے بعض شروط ایسے انسان حیران ہو جاتا ہے.
یہ کیا شروط ہیں؟ ان شروط کا فائدہ کیا ہے؟ شدید الضعف وہ تو سمجھ آیا، ضعیف جدا نہیں ہونی چاہیے حدیث، لیکن یہ کہنا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کرے رحم عمل کر رہا ہے لیکن اعتقاد اس کا ہے کہ یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے کہا تھا کہ اس کی حدیث یہ بھی ہے کہ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ وہ حدیث ترمذی میں ہے ابواب الطہارہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوربین پر مسح کیا۔ کیونکہ اس میں لأنہ یروى عن ابی قیس الاودی، ابو قیس الاودی اس کو روایت کر رہے ہیں، اور ان کا ضبط، ان کی یادداشت تھوڑی کمزور پڑ گئی ہے، اتنی کمزور کہ کمزور میں آتے پھر وہ حسن میں نہیں رہے بلکہ آگے وہ ضعیف بنتے گئے۔ اچھا، بعض علماء اس کی طرف گئے ہیں کہ ضعیف حدیث کو روایت کرنا بغیر بیان کے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بعض علماء اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، بعض علماء اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، جبکہ اگر آپ دیکھو گے علامہ شاکر رحمہ اللہ، انہوں نے جب الفیہ پر شرح لکھی تو اس میں انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ نہیں، یہ بات راجح نہیں ہے، بلکہ واجب ہے ہر اس شخص پر جو ضعیف حدیث کو بیان کرے کہ وہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ حدیث جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو یہ میں نے آپ کو ابھی جو ہے نا یہ کتاب کا حوالہ دیا، الحدیث الضعیف و حکم الاحتجاج بہ، میں آپ کو یہ دکھانے والا تھا آج، لیکن آتے آتے یہ کتاب گھر پر ہی رہ گئی۔ ہر مذہب میں، ہر فقہی مذہب میں بعض احکام ایسی احادیث سے لیے گئے ہیں کہ جن کی احادیث ضعیف ہیں۔ مثلا معشر الحنفیہ، حنفیہ کے نزدیک اگر آپ بدائع الثنایا کو بھی دیکھیں، ہدایہ کو بھی دیکھیں، الہدایہ للمروینانی رحمہ اللہ، آپ دیکھیں گے وہاں حدیث موجود ہے خللوا اصابعکم کی لا تخللها نار جہنم، اپنی انگلیوں کا خلال کیا کرو، خللوا اصابعکم کی لا تخللها نار جہنم، تاکہ نار جہنم اس کا خلال نہ کرے۔ آپ دیکھو پہلے معنی بھی کیا ہے، خطرناک ہے نا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بدائع الثنایا میں امام الکاسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وغیرہ اس کی تخریج کی ہے، البحر الرائق میں غنیۃ المتملی، شرح منیۃ المصلی وغیرہ بہت جگہ اس کا ذکر موجود ہے، بلکہ اس کے ضعف کا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں امام الزیلعی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کون سی کتاب لکھی حنفی فقہ میں؟ امام الزیلعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور احادیث کی ایک کتاب، احادیث کی تخریج کی ایک کتاب ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، یہ امام الزیلعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے الہدایہ، جو حنفیہ کے ہاں بہت ہی زیادہ معتمد کتاب ہے، اس کی تخریج کی، اس میں جو احادیث ہیں ان کی تخریج کی کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ حسن ہے کہ کیا ہے۔ تو خود انہوں نے اس حدیث کے بعد کہا غریب بہذا اللفظ، اس لفظ سے یہ حدیث غریب ہے کہ خللوا اصابعکم، ٹھیک ہے۔ اگرچہ امام الدارقطنی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی سنن میں اس حدیث کو لایا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے، خللوا اصابعکم لا یخلل اللہ یوم القیامۃ فی النار، لیکن اس میں یحییٰ بن میمون التمار ہیں، لیکن اس حدیث میں یحییٰ بن میمون التمار ہیں، وہو متروک، جبکہ وہ متروک راوی ہیں۔
جبکہ وہ متروک راوی ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حنفیہ کی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم فقہ حنفی کو دیکھیں، ضعیف احادیث تو بھرمار ہے، لیکن یہ ایگزامپل کے طور پر۔ اسی طریقے سے مالکیہ کے ہاں بھی ضعیف حدیث پائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حنفیہ میں ہی صرف محصور ہے، لا۔ ہم دیکھتے ہیں المدونہ، جس کو المدونۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، جو خود امام مالک نے تالیف کی ہے۔ المدونۃ الکبریٰ، آپ اس میں پائیں گے عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی التیمم ضربۃ للوجہ واخری للذراعین۔ تیمم جب کرتے ہو تو تیمم میں ایک ضربہ، ایک بار منہ کو ایسے پھیرنا ہے، اور واخری للذراعین، اور پھر ان کو ہاتھ کو ہم کہتے ہیں نا، کچھ روایت میں آیا ہے ذراعین کا بھی، یہ تو ایلبوز تک بھی آیا ہے، بعض روایت میں آیا ہے۔ تو طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو روایت کیا، اس میں بھی ہے وضربۃ للیدین الی المرفقین، یہ مرفقین یہیں تک ہے، ورنہ ید کا اطلاق یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے عرب زبان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ورنہ وہ کہہ سکتے ہیں وایدیکم، کیونکہ اس سے خدشہ تھا یہاں تک، نہیں کہا وایدیکم الی المرافق، ایلبوز تک ہی۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور دوسری قرات میں ہے وارجلکم الی الکعبین۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے کیوں یہ ایگزامپل دی؟ یہ ایگزامپل میں نے اس لیے دی تاکہ آپ کم سے کم اتنا جان لو کہ ہر مذہب میں ضعیف حدیث پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت والجماعہ، ان کے مذہب میں بھی حدیث ضعیف پائی جاتی ہے، جن پر انہوں نے احکام بنائے ہیں، کیونکہ انہم کانوا لا یجدون غیرہ، بسا اوقات باب میں، اس کتاب میں اس حدیث کے سوا کوئی حدیث تھی ہی نہیں، لہذا ضعیف کو وہاں پر مقبول کرنا پڑا، بنانا پڑا، لینا پڑا وہاں پر۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ، اتنی معتمد کتاب ہے، یا امام دارقطنی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، کس حدیث کو؟ کہ یہ جو میں نے کہا فی التیمم ضربۃ للوجہ واخری للذراعین، اور امام الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہے وضربۃ للیدین الی المرفقین، یہ تھوڑے الفاظ مختلف ہے، لیکن اب دیکھو ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد کیا کہتے ہیں، وقال ابن حجر والحدیث مروی من طرق کثیرہ، حدیث یہ والی جو حدیث ہے تیمم کے بارے میں، یہ بہت زیادہ طرق سے، بہت زیادہ طریقوں سے، بہت زیادہ اسانید سے ہم تک پہنچا ہے، چین آف نیریٹر سے ہم تک پہنچا ہے، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، اور وہ سب کے سب ضعیف ہے۔ یہ دیکھو، یہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ بسا اوقات انہی عبارات سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ ضعیف پلس ضعیف حسن نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ کو ضعیف پلس ضعیف کہنا پڑے گا، یہ 0 + 0 ہے = 0۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے 0 + 0 = 1، لا، یہ انہوں نے مطلب اس میں توجیہ بیان کی ہے۔ بہرحال اور بھی اس میں بتانا تھا کہ کیا کیا انہوں نے بتایا ہے، لیکن وہ ہم ترک کریں گے، ہمارے پاس آج تھوڑا بہت ٹائم موجود ہے، ہم آئیں گے حدیث مرفوع کی طرف۔ تو یہ میں نے 2 چیزیں آپ کو اہم بیان کی، ایک تو یہ کہ حنفی فقہ میں بھی میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی احادیث ضعیفہ کی اولا، پلس میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ صرف حنفیہ میں ضعیف حدیث رائج نہیں، بلکہ مثلا مالکیہ کے ہاں میں نے آپ کو ایگزامپل دی، اسی طریقے سے شافعیہ کے ہاں بھی ہے، اسی طریقے سے حنابلہ کے ہاں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حنفیہ کا شیوا بن گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ ضعیف حدیث جب ہو تو انسان پر راجح موقف یہی ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ بیان کرے یہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ ان پر تو ہے، بسم اللہ کہہ رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھو
ایک ہی شعر میں آپ کو 2 حدیثوں سے متعارف کر دیا امام البیقونی نے. کہا وما اضیف للنبی المرفوع، جس کی بھی اضافت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، المرفوع، ایسے حدیث کو مرفوع کہتے ہیں. مرفوع لغتاً مفعول کے وزن پر ہے، جس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس کو اٹھایا گیا ہو. مثلا رفعت الاقلام وجفت الصحف، سرا حدیث میں ہے قلم اٹھا لیے گئے. تو تعریف ہم دیکھتے ہیں کہ اسم مفعول ہے، رفع سے، نہ کہ رفع سے، کیونکہ جب ہم مفعول کا کہیں گے تب ہم کہیں گے رفع یرفع رفعا فہو مرفوع، مجہول کا صیغہ لائیں گے. رفع یہ ضد ہے وضع کی، وضع مطلب رکھا گیا، رفع مطلب اٹھایا گیا. علماء کہتے ہیں كأنه سمي بذلك لنسبته الى صاحب المقام الرفيع، جیسے اس حدیث کو مرفوع کہا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ اس کی نسبت جس شخص کے ساتھ ہے، اس کی منزلت المقام الرفیع، بلند اس کا مقام ہے، بلند اس کی منزلہ ہے، مرتبہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصطلاحاً ایک تعریف کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او وصفا سواء اضافه الیہ صحابی او تابعی او من بعدہما سواء اتصل اسنادہ ام لا. مجھے لگتا ہے میں آپ کو اس میں زیادہ الجھاؤں گا نہیں، کیونکہ آپ کو زیادہ اتنی تعریفات یاد نہیں رہیں گی. اس کے لیے آپ توضیح الافکار دیکھ لینا اگر آپ کو زیادہ چاہیے ہوگا. تو جو میں نے آپ کو یہ تعریف بتائی، یہ میں نے کیوں بتائی؟ کیونکہ انسان تعریفات سے سیکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میں آجر میں پڑھاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ نہیں، یہ حکم ہے، حکم تعریف میں داخل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ منطقیین جو علم المنطق پڑھتے ہیں ان کے ہاں قاعدہ ہے وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ أَن تُذْكَرَ الْأَحْكَامُ فِي الْحُدُودِ. یہ بات معیب ہے کہ آپ کو کسی چیز کی تعریف بنانی ہو، کسی چیز کی تعریف بیان کرنی ہو، آپ اس کا حکم بتا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز کیا ہے، آپ کہتے ہو فرض ہے. میں آپ سے کہتا ہوں پھر زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، روزہ کیا ہے، وہ بھی تو فرض ہے، یہ اس کا حکم ہے. آپ تعریف بتاؤ، سمجھ؟ ہاں، یہ جو تعریف انہوں نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی چیز کی بھی اضافت کی جائے، قولی طور، فعلی طور یا تقریری، ان کے سامنے کچھ کیا گیا انہوں نے خاموشی کی، یا وصفی طور، 4 چیزیں آ گئی. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وصف خلقی ہے یا خلقی، انہوں نے اس میں ہی کمبائن کر دیا 4 چیزیں. سواء اضافہ الیہ صحابی او تابعی او من بعدہما، یا او من بعدہما، بہتر ہے مجھے لگتا ہے دوسرا والا، او من بعدہما، یا جو ان کے بعد ہے. اگر اس نے بھی اضافت کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی، اس کو مرفوع کہیں گے. سواء اتصل اسنادہ ام لا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی سند متصل ہو، کنیکٹڈ ہو اس کی چین، یا پھر نہ ہو، سخت ہو. یہ ایک تحریف ہے، یہ تحریف ہے، سچ میں یہ تعریف نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہے بلکہ یہ تحریف ہے. تحریف مطلب کلام ایک تھا اس نے دوسرا کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اگر ہم اس تعریف کو مانیں، یہ ہوتا ہے ذہن کھولو خود کا، تعریف پڑھو اور اس پر رد بھی کرو. اگر ہم اس تعریف کو مان لیں، يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لعدم اتصال السند یا لعدم اشتراط الاتصال، دونوں ایک ہی بات ہے. اگر آپ نے یہ تعریف بیان کی کہ مرفوع حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں سند متصل ہونا ضروری نہیں ہے، پھر تو اس میں متصل تو آ ہی گئی. مرسل اس میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ وہ مرسل منہ الصحابی سقط وکل غریب ما روى راو فقط. مرسل تو وہ ہوتا ہے جس میں صحابی ساقط ہو. تابعی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا روایت کی، یا انہوں نے ایسے کہا. جب انہوں نے کہا کہ
انہوں نے ایسا کہا، وہ تو خود تابعی ہیں، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ اس میں تو وہ بھی داخل ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے کہا متصل السند نہیں ہونی چاہیے، اتصال السند، یہ چین آف نریٹرز کنیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں معضل بھی، اس میں منقطع بھی داخل ہو جائے گا، اس میں معلق بھی داخل ہو جائے گا، وہ ہم دیکھیں گے آگے وہ سب کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اب آتے ہم دوسری تعریف کی طرف۔ الامام ابو بکر الخطیب البغدادی رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں المرفوع، حدیث مرفوع اس کو کہتے ہیں ہوا ما اخبر فیہ الصحابی، ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں ما یعنی الذی، ایسی حدیث جس میں صحابی خبر دے، ہوا ما اخبر فیہ الصحابی عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فعلہ، اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا کسی کام کی خبر دے، اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ صحابی خبر دے، اس میں سے آٹومیٹکلی جو اس کے پہلے والی تعریف میں آیا تھا تابعی او من بعدہما، یا ان کے بعد، ان دونوں کے بعد، صحابی یا تابعی کے بعد کوئی آئے وہ بھی مرفوع ہے، یہ اس سے خارج ہو گئے، یہ اب مرفوع نہیں رہا۔ اصل بات تو یہی ہے کہ اتصال السند ضروری ہے، مرفوع میں سند متصل ہونا ضروری ہے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اب انواع المرفوع، حدیث مرفوع اس کی ٹائپس ہیں، اس کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی تعریف، سب سے پہلی قسم، یا پھر اس کو ہم لکھیں، اس کو ہم لکھتے ہیں مجھے لگتا ہے، اس کو تب سے مت مٹایا، تبھی یہ بہت تھوڑا نا وہ جم گیا ہے، اس کا مطلب ہمیں بورڈ استعمال کرنا چاہیے آئندہ سے، اس سے ذہن کھلتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو یہاں کہتا ہوں، لیکن اس کو سوشل میڈیا پر چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ علی قدر اہل العزم تأتی العزائم، جو آپ یہاں سمجھو گے لوگ وہ نہیں سمجھتے، لوگوں کا ایک ڈیفرنٹ عالم ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں انواع الحدیث المرفوع، سب سے پہلی قسم اس میں ہے المرفوع القولی، دوسری المرفوع الفعلی، المرفوع التقریری، چوتھی المرفوع الوصفی، لکھا آپ نے؟ حدیث مرفوع تو ہم نے دیکھ لیا ہے نا، تو اب اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کی انواع کیا ہیں؟ سب سے پہلے المرفوع القولی، صحابی کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کہی، مثلا
انہوں نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ المرفوع الفعلی، ایگزامپل، نہیں لا ضرر ولا ضرار قولی کی ایگزامپل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ خود کو نقصان دو نہ دوسرے کو دو۔ ہاں جی، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جگہ وضو کیا ہے نا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اس قسم کے جو ان کے افعال ہیں، یا وہ بہت آپ دیکھو گے صحابی کہے گا کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی جمل، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا کسی سواری پر، جمل یعنی اونٹ پر، تو وہ ایک فعل کر رہے تھے، ڈرائیو کر رہے تھے اس وقت، تو یہ فعل ہے۔ المرفوع التقریری، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضب کھایا گیا، انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو المرفوع التقریری کہیں گے۔ اچھا، ایک اور قسم کی مطلب یہ ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اگر اس کا ٹائم آیا۔ المرفوع الوصفی، صحابی کہتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مثلا واسع الجبہتی، جس ڈیکوس پیشانی تھی وہ واسع تھی، کشادہ تھی، وہ زیادہ تنگ نہیں تھی۔ اچھا، ان دانتوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ تھا، اور اس کو ان دنوں وہ وہاں، یا مطلب آج بھی کسی حد تک وہ جو ہے جمال کی، خوبصورتی کی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے۔ اور وصفی میں ہم نے کہا تھا خلقی بھی آتا ہے اور خلقی بھی آتا ہے۔ خلقی مطلب اپیرنس، مثلا ان کے وائٹ شولڈرز ہونا۔ خلقی مطلب کانا اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لوگوں پر رحم دل تھے، لوگوں کے ساتھ حسن تعامل کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر سلام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی سے سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اس کا مختصر بیان۔ سب کچھ ٹھیک ہے، مرفوع حدیث کے آپ نے تعریفات بھی لکھی، مرفوع حدیث کے آپ نے اقسام بھی لکھے، یہ یاد رہا مرفوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ جس کی اضافت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ اچھا، اس میں اتصال السند شرط ہے کہ نہیں ہے؟ شرط ہے، ہونا چاہیے، ورنہ اچانک ہم کہیں گے میں کوئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات اس کی اضافت کروں گا، لیکن کوئی سند ہی نہیں ہے، یا میں نے آپ سے سنی، اس نے آپ نے ان سے سنی، آگے یہ کہیں پہنچ ہی نہیں رہا ہے، بس یہیں پر رک گیا اسی صدی میں، اس کو ہم مرفوع کہیں گے؟ نہیں، یہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد محترم نے کہا، محترم یعنی ناظم یعنی امام البیقونی رحمۃ اللہ علیہ، کہا وما لتابع هو المقطوع۔ اب جو حدیث وما لتابع مطلب یعنی وما اضیف لتابع، جس کی اضافت تابعی کی طرف کی جائے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں مقطوع کیا ہے۔ لغتاً مقطوع بھی اس میں مفعول ہے، یہ قطع سے لیا گیا ہے۔ قطع مطلب کاٹا گیا، قطع مطلب اس نے کاٹا۔ اس کے برعکس آتا ہے وصلہ۔ وصل کے بہت سارے میننگز ہیں۔ وصلہ کا ایک معنی ہے وصل یصل صلۃً، کہیں پر پہنچنا، وصل یصل صلۃً وصلاً، کہیں پر پہنچنا۔ لیکن کبھی کبھار اس کا معنی ہے جوڑ دینا، کیونکہ یہاں یہ قطع کے اپوزٹ میں آیا ہے، یہاں اس کا مطلب ہے جوڑ دینا۔ اصطلاح میں حدیث مقطوع ایسی حدیث کو کہتے ہیں ما اضیف الی التابعی، جس کی اضافت تابعی کی طرف کی جائے، او من دونہ، یا جو تابعی سے نیچے ہو، من قول او فعل، چاہے وہ قولی طور ہو یا فعلی طور ہو، وهو غیر المنقطع علی ما سیأتی انشاءاللہ، اور یہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اس میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے کہیں، وہ ہم دیکھیں گے آگے۔ جو ہم نے ابھی کہا حدیث مرفوع کی دو نہیں بلکہ 4 قسمیں ہیں، ان میں سے جو پہلی 2 ہیں المرفوع القولی، المرفوع الفعلی، وہی صرف 2 ہی ٹائپس ہیں حدیث مقطوع کی۔
حدیث مقطوع کی. اچھا مسئلہ ہے آخری 2 ٹائپس کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ تابعین نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہی نہیں ہے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے ان کے سامنے ایسا کیا گیا اور ان نے خاموشی کی؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کی حیت اس قسم کی تھی، ان کا اپیرنس ایسے تھا؟ وہ نہیں کہہ سکتا. اچھا المقطوع القولی، ایسی حدیث جو مقطوع ہے لیکن قول کے اعتبار سے. اس میں تو ہم نے ایگزامپلس دی ساتھ ساتھ. اس میں ایگزامپل دینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈھونڈنا بہت پڑتا ہے. اس میں ایگزامپل دینا مشکل ہوتا ہے کہ مقطوع کو ہم کہاں سے اب لائیں اور کیسے دیکھیں. پھر اس میں مطلب کسی قسم کا انقطاع ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچا نہیں، مرفوع تو ہے نہیں، صحابی تو کہہ نہیں رہا ہے، یہ تو تابعی پر ہی آ کر رک گیا ہے. المقطوع القولی کی ایگزامپل یہ ہے الامام الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا. جہاں تک مجھے یاد ہے ان کی وفات ہوئی ہے 110 ہجری میں. اب اس کو کراس چیک بھی کر سکتے ہو. الامام الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فی الصلاۃ خلف المبتدع، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں جو بدعتی ہے. کہا صلی وعلیہ بدعتہ، تم نماز پڑھو، جو بدعت ہے اس کا وبال اسی پر ہے. الحدیث المقطوع القولی، ایسی حدیث جو اولاً حدیث ہے، اس کے بعد مقطوع ہے، تابعی پر ہی آ کر رک گئی ہے، پلس فعلی نہیں ہے بلکہ قولی ہے. اس کی ایگزامپل ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مبتدع یعنی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے، یعنی وہ لوگ اس وقت خدشہ رکھتے تھے، لوگ اس وقت ڈرتے تھے کہ جو بدعتی کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ نماز بھی قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. اور آج ہم بدعتیوں کے ساتھ بالکل مست بیٹھے ہوتے ہیں، ہم آپس میں تھوڑا انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں، ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. ڈیٹا ٹرانسفر کے ساتھ ساتھ ہی آپ میں بدعات بھی آ جائیں گی. فاحذر، تبھی آپ ہوشیار رہو. امام الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن کیا کہا؟ صلی نہیں، بدعتی تو وہ ہے لیکن یہ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ میں آپ کو کہوں نماز نہ پڑھو. نماز پھر بھی آپ کو باجماعت ادا کرنی ہے. وعلیہ بدعتہ، جو بدعت کا وبال ہے وہ اس پر خود ہے، وہ اس کا ذمہ دار خود ہے. لا یضرکم من ضل، جس طرح قرآن کہتا ہے جو خود گمراہ ہوا اس کی گمراہی آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی. ٹھیک ہے؟ صلی وعلیہ بدعتہ، آپ نماز پڑھو لیکن جو اس کی جو بدعت ہے، اس کا جو وبال ہے وہ اس کو خود کے سر ہے. المقطوع القولی، ایسی حدیث یا ایسا اثر جو آ کر کسی تابعی تک ہی محدود رہ گیا ہے، آگے صحابی تک نہیں پہنچا کہ وہ مرفوع بنتا یا اس کی نسبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی. الحدیث المقطوع القولی کی ایگزامپل دیکھ لی. المقطوع الفعلی کی ایگزامپل یہ ہے ابراہیم بن محمد المنتشر نے کہا. لیکن جب میں نے کہا اس نے کہا، تب تو یہ قولی کی ایگزامپل ہونی چاہیے، ہے نا؟ لیکن آگے سنو نا، آگے کہا کیا؟ کہا انہوں نے کان مسروق، مسروق جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد میں سے ایک شخص ہیں. سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، سفیان بن سعید بن مسروق الثوری.
یہی مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، کان مسروق رحمہ اللہ یرخی الستر بینہ وبین اہلہ ویقبل علی صلاتہ ویخلیہم دنیاہم، کہ جب مسروق رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتے یا کھڑے ہوتے، اپنے اور اپنے اہل خانہ، اپنے اہل و عیال، اپنے بھائی بہن، اپنے بیٹوں بچیوں، اپنی اہلیہ، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے والدین کے درمیان ایک ستر، ایک پردہ ڈال دیتے، اور وَيُقْبِلُ عَلَى صَلَاتِهِ، پورے اہتمام کے ساتھ وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ سب فعلی ایگزامپلس ہیں۔ اور وَيُخَلِّيهِمْ دُنْيَاهُمْ، اور ان کو ان کی دنیا کے ساتھ ہی ترک کر دیتے۔ وَيُخَلِّيهِمْ دُنْيَاهُمْ، ان کو کہتے ہیں آپ دنیا کے ساتھ مشغول رہو، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، مجھے الگ چھوڑو، پردہ ڈال دیتے، اور پھر الگ نماز کے لیے وہ متوجہ ہوتے۔ یہ مقطوع کی ایگزامپل ہے، کیونکہ یہ تابعی پر آ کر رک جاتا ہے نا، اور تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا، صحابیوں سے علم سیکھا، صحابیوں سے پڑھا، سنا، دیکھا، لیکن اس میں روایت کرنا شرط نہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی اس میں طول الملازمہ شرط ہے، نہ ہی وہ صحابی میں شرط ہے۔ صحابی میں بھی طول الملازمہ، کہ اس شخص نے کم سے کم 1-2 سال دیے ہوئے ہونے چاہیے۔ سر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین یا 10 سنین۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی۔ کتنے؟ 10 سال تک کی، اور 10 سالوں میں کبھی انہوں نے اف تک نہیں کیا۔ ورنہ ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی نوکر ہوتا ہے، جب ہمارے ہاں گھروں میں کوئی نوکر ہوتا ہے، سرونٹ ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ارے فلاں کام بولا تھا کرنے کے لیے، تم نے کیا نہیں ہے، فلاں کام بولا تھا نہیں کرنے کے لیے، وہی کر دیا ہے، فلاں کام رکھا تھا وہ کیا بھی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کیا ہے جس طریقے سے میں چاہتا تھا۔ چوں و چراں، نون میں نقطہ ہم کہیں سے نکال لیتے ہیں، لیکن یہاں 10 سال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور کبھی بھی انہوں نے اف تک نہیں کیا۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ارے یہ کام تو رکھا تھا کیوں نہیں کیا، ارے یہ کام تو نہیں رکھا تھا یہ کر لیا، فلاں کام رکھا تھا تمہیں آتا نہیں ہے، تمہیں فلاں چیز بھول کیوں گئی۔ نہیں، سمجھ رہے انسان ہے، اور زیادہ خیر کی طرف متوجہ تھے۔ بہرحال اس پر ہم اکتفا کریں گے۔ حکم الاحتجاجی بھی، اب مقطوع لاش میں تو مسئلہ ہے نا کہ ہم اس کو بطور حجت لے رہے ہیں، اس کا حجت لینا، دلیل بطور دلیل لینا، اس کا حکم کیا ہے؟ المقطوع لا يحتج به في شيء من الاحکام الشرعیہ، شرعی احکام میں بطور دلیل کہ آپ مقطوع کو، تابعی کے کسی فعل کو پیش نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ کو کسی صحابی یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز نہ ملے تو تابعی کی طرف پھر رخ کیا جا سکتا ہے۔ أي ولو صحت نسبته لقائله لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، یہ تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کا کوئی کلام ہے یا کوئی فعل ہے، لكن إذا كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل۔ یہ یہاں پر بہترین بات ہے، جب حدیث مقطوع جو تابعی پر آ کر رک رہا ہے، لیکن علماء ساتھ ہی کہیں، محدثین ساتھ ہی کہیں یرفعہ، یہ تابعی اس کو مرفوعاً روایت کر رہا ہے، تو اس وقت اس کا احتجاج ہوگا۔ احتجاج مطلب کس یہ سائڈ کی پڑے احتجاج نہیں، اس کو حجت سمجھا جائے گا، اس وقت اس کو بطور دلیل لیا جائے گا۔ یہ مراد ہے حکم الاحتجاجی بھی، اس کی حجیت کیا ہے، اس کو شریعت میں دلیل لینے کے اعتبار سے کیا حکم ہے۔ دیکھو یہ سب میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بیکونیہ کا سٹیج ہے،
میں نے حدیث ضعیف اس کے روایت کرنے کی شروط میں نے ذکر نہیں کی. حدیث ضعیف کے بارے میں کس کس قسم کی چیزیں ہماری امت میں رائج ہوئی ہیں میں نے کچھ ذکر نہیں کیا. نہ میں نے زیادہ کتابوں کا حوالہ دیا، یہ کتاب اس حدیث ضعیف پر لکھی گئی ہے، یہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی، لا. میں نے ان شارٹ آپ کو کہا ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں، مراتب کیا ہیں، حدیث مرفوع کس کو کہتے ہیں، مقطوع کس کے کہتے ہیں، مقطوع کس کو کہتے ہیں، حدیث مرفوع کی ٹائپس کتنی ہیں، اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، حدیث مقطوع کس کو کہتے ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں، ان ٹائپس کی ایگزامپل کیا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا نا المقطوع القولی، المقطوع الفعلی، اور ساتھ ہی پہلے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے میں ابو بکر نہیں، مسروق الثوری. مسروق جو ہے سفیان بن سعید بن مسروق الثوری کے جد ہے، بڑی بابتے ہو. تو ان دونوں کی ہم نے ایگزامپلس دی، اور لاسٹ میں یہ بھی کہا کہ حکم الاحتجاج بھی، کہ اب مقطوع کو اگر آپ بطور حجت کبھی دلیل پیش کریں تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتی یہ تو کوئی حجت ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے. ہذا کلام احد من المسلمین، یہ کسی ایک مسلمان کا کلام ہے. اگرچہ ہم جانتے ہیں خیر القرون قرنی یا خیر الناس فی زمانی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ جو 3 جنریشنز ہیں ان کو ان کی فضیلت کی گواہی خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں خیر پر عمل کرنے کی توفیق دے، خیر ہی کو پھیلانے کی توفیق دے. وباللہ توفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.